أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، تسبیحات، تکبیرات، تمجیدات، تحمیدات، تمجیدات رب کائنات کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق، ہمارا رازق، ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں رزق مہیا کرنے والا، ہمارے لیے دنیا کو آزمائش و ابتلا اور امتحان کی جگہ قرار دینے والا اور آخرت میں ہمیں انشاءاللہ سرفراز فرمانے والا. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے رہبر، شافع محشر، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مقدسہ پر. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی عزت، بڑا شرف، بڑا مقام، بڑا اکرام اور تکریم سے نوازا. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس بات کا اعلان بھی کیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم اور اس کی اولاد کو بڑی عزت اور تکریم سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سب سے بڑھ کر جس مخلوق کو عزت دی وہ انسان ہے، اشرف المخلوقات بنایا، اور اسی انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل بھیجے، ان کو عزت اور مقام دیا. اور انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جانثار جماعت بنائی، جن کو تمام انسانوں پر فوقیت اور عزت دی. اور پھر انہی صحابہ کی جماعت میں سے ایسے ہیرے، ایسے جلیل القدر صحابہ اور ایسے عظیم المرتبت لوگ بنائے جن کو ان صحابہ میں بھی افضلیت اور اعلیٰ اور عرفہ اخلاق کا مالک بنایا. میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا ہے وہ سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. سب سے پہلے ان کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، والد کا نام عثمان، اور آپ قریشی اور تمیمی ہیں. ابو بکر الصدیق ابن عثمان ابن عامر القرشی اور تمیمی. تمیم خاندان بہت چھوٹا تھا لیکن اس میں بڑے نامی گرامی مشہور لوگ ہوئے، جن میں ابن جدعان کا نام احادیث میں آتا ہے کہ وہ جاہلیت کے دور میں بڑے بڑے خزانے اور بڑی بڑی جائیدادیں اور بڑے بڑے کھانا کھلانے والا اور لوگوں کی عزت اور اکرام کرنے والا شخص تھا. چھوٹا سا خاندان، لیکن اللہ نے اس خاندان میں جس شخصیت کو پیدا کیا اور پھر اعلیٰ اور عرفہ منزلت عطا کی، اور عزت اور شرف کے بعد صحابہ اکرام میں سے اللہ کے نبی کا خاص الخاص مصاحب بنایا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ابو بکر ان کی کنیت، ان کی اولاد میں کوئی بکر نام کا بچہ نہیں، لیکن ان کی چہرے کی وجہ سے،
ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کے معاملات کی وجہ سے ان کو ابو بکر صدیق کہا جانے لگا۔ اور آپ کے دو لقب ہیں، ایک ہے عتیق اور دوسرا ہے صدیق۔ عتیق آپ کے اسی اعلیٰ و عرفہ اخلاق اور خصوصیات کی حاملیت کی وجہ سے، اور صدیق جو لقب آپ کو عطایا گیا وہ نبوت کی زبان سے آپ کو عطایا گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسراء و معراج پہ گئے، کفار مشرکین نے کہا، مکہ کے لوگوں نے کہا کہ ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کو ایک ہی رات میں بیت المقدس تک لے جائے، اور بیت المقدس سے اوپر پھر آپ کو آسمانوں پر، پھر ایک آسمان نہیں 7 آسمانوں تک، پھر رب العالمین سے ملاقات تک، اور پھر آپ واپس بھی آ جائیں، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اور اس وقت تصدیق کرنے والی ایک شخصیت تھی، وہ تھی ابو بکر الصدیق۔ اللہ کے نبی کی تصدیق کی، جب ان کو بتایا گیا تو بغیر تأمل کے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر اس چیز کا اظہار کیے یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے، کہا تھا میرا دوست، میرا ساتھی، میرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ حرف بحرف سچ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی نے پھر ان کو صدیق جیسے لقب سے عطایا تھا۔ آج اس خطبہ میں ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ صدیقیت ہے کیا، ابو بکر صدیق کی سیرت کو سنا کیوں جائے، سن کر پھر ہم نے اس سیرت کا کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیں، سیرت جو بیان کرنا وہ اللہ کے نبی کا خاصہ ہے۔ اللہ کے نبی نے بڑے بڑے جو پیچھے امتیں گزر گئیں ان کی صفات، ان کی شخصیات بیان کی۔ حضرت جریج کو دیکھ لیں، پورا واقعہ احادیث میں، بڑے عبادت گزار تھے، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ اسی طرح دوسری امتوں کے احوال، اور اسی طرح جو پہلے لوگ آئے جن میں اچھی اچھی خصوصیات کے حاملیت والے تھے، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے اپنی زبان اقدس سے صحابہ کو سمجھانے کے لیے، ان کا نمونہ اپنانے کے لیے وہ بیان کیا۔ اور یہ صرف اللہ کے نبی کی سنت نہیں بلکہ میرے رب کی سنت ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ان میں جو بڑے بڑے واقعات جن کے ساتھ ہوئے، آدم سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس کتاب میں، اس کتاب حکیم میں ان کے قصے، ان کی باتیں، ان کی توحید، ان کی تبلیغ، ان کی داعیت، ان کا اللہ کی طرف پکارنا، ان کا اللہ کے لیے توحید کا اقرار کرنا، اس کتاب حکیم میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو سیرت پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ہمیں بتایا کہ سیرت کو سنا جائے اور پڑھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ دوسری چیز اللہ کے حبیب کا یہ خاصہ ہے کہ آپ نے پچھلی امتوں کے نیک لوگوں کے واقعات صحابہ کے سامنے بیان کیے تاکہ وہ ان کے نمونے کو اپنائیں۔ اور تیسری بات، جب ہم اللہ کے نبی کی سیرت کو سنیں، اللہ کے نبی کے صحابہ کی سیرت کو سنیں، جب ہم اولیاء، صلحاء، اتقیاء، دنیا کے اندر رہتے ہوئے جتنے نیک گزرے، نامی گرامی نیک اولیاء، جب ہم ان کی تاریخ کو پڑھیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، تو ہم اس اعتقاد اور یقین کے ساتھ پڑھیں کہ ہم نے ان کی اچھی چیزوں کو اپنا کر عمل کرنا ہے تاکہ ہم کچھ نہ کچھ ان جیسے بن سکیں۔ یہ مقصد ہوتا ہے سیرت کو بیان کرنے کا۔ یہ قصے کہانیاں نہیں، یہ وہ کہانیاں نہیں جو معاشرہ بیان کرے، یہ وہ چیزیں نہیں جو دنیا کے سامنے آئی اور گئی ہو گئی، بلکہ یہ وہ سیرت ہے، یہ وہ تاریخ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن حکیم میں مرتب فرمائی، اور اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اللہ کے نبی کے بعد صحابہ نے ایک دوسرے کی شخصیات کے متعلق جو اقوال، جو باتیں مرتب کی، وہ دنیا کے سامنے آئی، اور دنیا میں رہتے ہوئے بڑے بڑے مؤلفین، بڑے بڑے مصنفین، بڑے بڑے لوگوں نے اس کو پھر تحریر کیا تاکہ ہم جان سکیں کہ کتنے اچھے لوگ اس دنیا میں آئے اور ہمارے لیے کیا نمونہ اور سیرت چھوڑ کر گئے۔ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ لقب پانے والے
ایسی عظیم شخصیت، ایسا رتبہ رکھنے والے، ایسی شخصیت کے حامل جو اللہ کے رسولوں کے بعد سب سے افضل ترین شخص ہیں، وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ سب سے پہلا رتبہ اللہ کا ہے، اللہ کی عزت، اللہ کا مقام، اللہ کی توحیدیت، اللہ کے اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنے کے بعد جو شخصیت اس دنیا میں ہمارے پیغمبر بن کر آئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مرتبہ اور مقام ہے، اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول اور پیغمبروں کے بعد سب سے زیادہ جو عزت پانے والے، سب سے زیادہ جو مرتبہ پانے والے، جو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نہیں، صحابہ کرام کی جماعت پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنے والی، اللہ کے نبی کو ماننے والی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بارہا جگہ پر اپنے اصحاب کا تذکرہ کیا، نبی کے جانثاروں کی کہانیاں بیان کی۔ کہیں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ایک تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر ان کے ساتھی ہیں، ان کے جانثار ہیں جو کافروں پر بڑا سخت رویہ رکھتے ہیں۔ جب توحید کی بات آتی ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے، اپنے رشتہ داروں تک لڑ پڑتے ہیں، اپنی جانیں، اپنا مال قربان کر دیتے ہیں، لیکن جب آپسی بات آتی ہے تو ان کے دل بڑے رقیق ہو جاتے ہیں، بڑے نرم ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یوں کہا کہ تورات میں یہی تھی، انجیل میں یہی تھی۔ ان کی صفات بیان کی گئی کہ ایسی جماعت آنے والی ہے جن کی صفات، جن کی خصوصیات یہ ہوں گی، تراہم رکعن سجدہ، وہ رکوع و سجود میں گرے پڑیں گے، اللہ کی عبادت ہی کرتے رہیں گے۔ اور اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اللہ نے اسی آیت میں بتایا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ان کا مقصد، ان کی عبادت، ان کے رکوع، ان کے سجود، ان کا تقوی، ان کا پرہیزگاری، ان کی عبادت، جتنے بھی معاملات ہیں سارے کے سارے صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا للفقراء المہاجرین والانصار، کہیں پورے کے پورے صحابہ کا تذکرہ، تو کہیں پھر مہاجرین کا علیحدہ سے تذکرہ، تو کہیں انصار کا علیحدہ سے تذکرہ۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو پہلے سبقت لے جانے والے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مہاجرین اور میرے انصار۔ یہ قرآن کو اگر مطالعہ ہم کریں تو دیکھیں کہ اللہ نے اس جماعت کی خصوصیات کو طرح طرح کے انداز، طرح طرح کے طریقے، طرح طرح کی سیرت نگاری کے تحت بیان کیے، تاکہ ہم ان کے نمونے کو، ان کی سیرت کو اپنا سکیں اور ان پر عمل کر سکیں۔ اللہ کے نبی کے یہ جانثار، ان میں چند لوگ ایسے جو افضل ترین قرار پائے، جن میں 10 مبشرہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے دنیا میں رہتے ہوئے انہیں جنت کی بشارت دی، اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا اعتقاد ہے اس چیز پر کہ جس چیز کو اللہ کے نبی ارشاد فرما دے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جب زبان مقدس اللہ کے نبی کی حرکت میں آتی ہے تو صرف اور صرف اللہ کا حکم سنانے کے لیے، اللہ کی بات کو بتانے کے لیے آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے سب کو جنت کی بشارت دی، جو یہ 10 لوگ ہیں جن میں 4 خلفاء ہیں، ابی بکر و عمر و عثمان و علی و طلحہ و زبیر و سعد ابن ابی وقاص و سعید ابن ابی زید۔ یہ 10 صحابہ ایسے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت دی۔ دنیا میں رہتے ہوئے جس انسان کو جنت کی بشارت مل جائے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہے۔ اور اللہ کے نبی نے بارہا اپنے صحابہ کو کہا تھا یہ جنت میں ہے، یہ جنت میں ہے، جس طرح حضرت عثمان ذو النورین کو بارہا فرمایا تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اگر آپ آج کے بعد کوئی نیک عمل نہ بھی کریں تب بھی جنتی ہیں۔
اور حضرت ابو بکر صدیق کو بڑے خاص الفاظ میں فرمایا تھا انت صاحبی فی الحوض وانت صاحبی فی الغار، اے میرے ابو بکر آپ حوض کوثر میں بھی میرے دوست ہیں اور غار میں بھی میرے دوست ہیں۔ کتنا عظیم مرتبہ ہے، کتنی عظیم شان ہے، کتنے عظیم فضائل ہیں، کتنے اوصاف حمیدہ ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آج اس خطبہ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، سب سے پہلے خود سمجھنا چاہتا ہوں، پھر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس پر عمل کریں کہ صدیقیت اصل میں ہے کیا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اللہ نے قرآن حکیم میں یہ چیزیں بیان کی، 3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو صدیقیت کے درجے پر لے جا سکتی ہیں۔ ایک ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جو عطا کرتا ہو، جو خرچ کرتا ہو، جو اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہو، وَاتَّقَى، جو پرہیزگاری کو اختیار کرتا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ کے حقوق سے غافل نہ ہوتا ہو، اور تیسری چیز فرمائی کہ تصدیق بالحسنہ، اچھے طریقے سے اپنے نبی کی اور اللہ کی تصدیق کرنے والا۔ آئیں ذرا ایک ایک کر کے یہ چیزیں سمجھیں کہ یہ چیزیں ہیں کیا۔ سب سے پہلے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جو عطا کرنے والا، جو دینے والا، جو خرچ کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ لوگ اللہ کو کتنے پسند ہیں جو کبھی چھپ کر کبھی ظاہر کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ چھپ کر خرچ کرنا وہ صدقہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے غصے کو، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور ظاہر کر کے صدقہ کرنا اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آپ ظاہر ہو کر صدقہ کریں تاکہ دوسرے مسلمان آپ کو دیکھ کر اس روش کو اپنائیں، اس سیرت کو اپنائیں، اور وہ خود بھی خرچ کریں، اور یہ نیکی آپ کی قدر میں، آپ کی تقدیر میں، آپ کے حصے میں لکھ دی جائے۔ ظاہر کر کے صدقہ کرنا بری بات نہیں، نیتوں پر اللہ تعالیٰ اجر دینے والے ہیں۔ آپ کا مقصد ریاکاری نہیں، آپ کا مقصد دکھلاوا نہیں، آپ کا یہ مقصد نہیں کہ میرا رشتہ دار ہے، میں اس پر خرچ نہیں کروں گا تو لوگ باتیں کریں گے، میری بیٹی ہے، میری بہو ہے، میری فلانی رشتہ دار ہے، میرا یہ دوست ہے، چچا زاد ہے، تایا زاد ہے، اس پر اس لیے خرچ کرتا ہوں، یہ رشتہ ہے۔ نہیں، صرف اور صرف اس بنا پر کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رسول راضی ہو جائے۔ یہ ہے عطا کرنا۔ اور صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عطا کرنا کیسا ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے جو 5 یا 6 لوگ ایسے ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر ایمان لائے۔ کتنی فضیلت اور اکرام ہے، جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی۔ سیرت نگاروں میں اختلاف ہے، وہ 5 ہیں یا 6 ہیں۔ 5 یا 6 کے قریب لوگ ایسے ہیں صحابہ کی جماعت میں سے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر اسلام لے کر آئے۔ یہ نیکی کتنی عظیم ہے، کتنی بڑی ہے۔ آپ کے کہنے پر اگر چھوٹی سی کوئی نیکی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کو اجر دیتے رہتے جب تک وہ اس پر عمل کرتا ہے۔ تو وہ صحابہ جو اسلام لے آئے حضرت ابو بکر صدیق کی نیکی پر کہنے پر، تو ان کے درجے، ان کی منزلیں، ان کے اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب، اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا کس قدر وسیع ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا عطا کرنا کیسا ہے، خرچ کرنا کیسا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں کفار بڑا ظلم کرتے ہیں، بڑی سزائیں دیتے ہیں، زد و کوب کرتے ہیں، دھوپ میں لٹاتے ہیں، پتھروں سے مارتے ہیں، دیکھا نہیں گیا۔ رقیق القلب تھے، بڑا نرم دل تھا حضرت ابو بکر صدیق کا رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھا نہیں گیا، فوراً پیسے ادا کر کے آزاد کرواتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں
کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے میں تجھے آزاد کر رہا ہوں۔ کبھی عامر ابن فہیرہ نظر آتے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، جاتے ہیں پیسے ادا کر کے ان کو آزاد کرواتے ہیں۔ کبھی زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا نظر آتی ہیں، کفار ظلم کر رہا ہے، کس لیے؟ کیونکہ یہ سارے کے سارے ایک ہی کلمہ کہتے تھے، وہ کلمہ توحید تھا جو کفار کو گوارا۔ آج ہم توحید کو بھول گئے، بیٹھے بٹھائے توحید مل گئی، بیٹھے بٹھائے دین مل گیا، دین کی سمجھ نہیں آتی۔ علماء سمجھا کر تھک گئے، مفسرین تفسیریں کرتے کرتے تحریر کر کے تھک گئے۔ علماء کی جماعت توجہ دیتی اس قدر تھک گئی، کئی ہیرے، کئی نیک لوگ اس دنیا سے سمجھا کر چلے گئے، لیکن ہماری سمجھ میں آج تک توحید نہیں آئی۔ پہلا درس جو اللہ نے دیا تھا وہ توحید تھا۔ جتنے بھی اللہ نے نبی بھیجے سب کو ایک ہی بات کہی تھی، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ صرف کرنا کیا ہے؟ اللہ کو ایک مانا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ نے اس کتاب میں، اس قرآن میں کبھی اپنی توحید ذرا پڑھ کر تو دیکھیں، کبھی اپنی الوہیت بیان کی کہ میں رب کیسا ہوں، الہ کیسا ہوں۔ کبھی اللہ نے ربوبیت بیان کی کہ میں نے تمہیں بنایا کیسے ہے، میں تجھے دیتا کیسا ہوں، میں تجھے رزق کیسے عطا کرتا ہوں۔ کبھی اس کتاب میں اللہ نے اپنے ناموں کا تذکرہ کیا کہ میرے نام کیسے ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے بڑے بڑے پیارے نام ہیں، ذرا ان ناموں کا تذکرہ تو کرو، ان ناموں سے اللہ کو پکارو تو صحیح۔ اللہ کیسے نہیں سنتا؟ ہم اکثر یہ جملہ بول جاتے ہیں، کفریہ جملہ ہے کہ اللہ سنتا نہیں۔ اللہ تو سنتا ہے۔ ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہمارے کام ایسے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہمارا کھانا بھی حرام، ہمارا پینا بھی حرام، ہمارا سونا اوڑھنا بچھونا بھی حرام، عبادت سے بیزار ہم نظر آتے ہیں، صلہ رحمی سے دور دور تک تعلق نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ رب نہیں سنتا۔ بلکہ بات یہ ہے کہ ہمارے اندر خامیاں اتنی زیادہ ہیں، کوتاہیاں ہیں، وہ اعمال ہمارے ایسے ہیں جو رب تک یہ عرض ہماری اس طرح منظور نہیں ہوتی۔ توحید کا درس اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سارا کچھ بیان کیا، کبھی الوہیت، کبھی ربوبیت، کبھی اپنے نام، کبھی اپنی صفات بیان کی کہ رب کیسا ہے، اس کی نظیر نہیں، اس کی مثل نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی ساتھی، اس کا کوئی دوست، اس کا کوئی ہمسر، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ وہ یکتا و تنہا ساری کائنات کا مالک ہے۔ وہ کسی کا جنا نہیں، نہ اس سے کوئی جنا ہے۔ جس طرح عیسائیت نے، جس طرح یہودیت نے کبھی رب کا بیٹا بنایا، کبھی رب کا ساتھی بنایا، اسی طرح مسلمانوں میں آج یہ شعور رکھنے کے باوجود، عقل رکھنے کے باوجود وہ توحید سے کوسوں دور چلے جاتے ہیں۔ کبھی کسی کو رب کا ساتھی بناتے ہیں، کبھی کسی کو داتا بناتے ہیں، کبھی کسی کو اولیاء من اولیاء اللہ بنا کر رب کے مقام پر لا کھڑا کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہی نہیں رب ان چیزوں سے عاری ہے، بیزار ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ ظلم جو کر رہے ہو خود اپنی جانوں پر کر رہے ہو۔ میں بات کر رہا تھا کہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان بیچاروں، ضعیفوں، کمزوروں، ناتواؤں کو ان کفار سے چھڑاتے ہیں، مشرکین سے چھڑاتے ہیں، اپنا مال صرف کرتے ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کے والد ابو قحافہ عثمان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، کہتے ہیں میرے بیٹے اتنا مال ان لوگوں پر جو ناتوا ہیں، کمزور ہیں، ان کے پاس کوئی ہنر بھی نہیں، کوئی کاریگاری بھی نہیں، ان کی کوئی سپورٹ کرنے والا بھی نہیں ہے، وہ تیرے کیا کام آئیں گے، ان پر کیوں خرچ کرتے ہیں؟ آگے سے کتنا پیارا جواب دیتے ہیں، میرے ابا جان میں ان پر اس لیے نہیں خرچ کرتا کہ یہ مجھے کوئی نفع دیں، ان کو کوئی ہنر آتا ہو مجھے فائدہ دیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کی۔ میرا اجر، میری رضا، میرا ثواب سب کچھ میرے اللہ کے ہاں ہے جو مجھے مل کر رہے گا۔ کیا ایمان ہے، سبحان، کیا ایمان ہے، کیا ان کا عطا کرنا ہے، کیا ان کا خرچ انفاق فی سبیل اللہ ہے کہ کمزوروں پر خرچ کرتے ہیں۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خرچ کرنا کیسا؟ اپنے قریبیوں پر بھی، اپنی جو محلے داروں پر بھی، اپنے
جو قریبی عزیزے داروں میں بیوائیں ہیں ان پر بھی، جو یتیم ہیں ان کی کفالت بھی، اور مسلمانوں میں سے کوئی بھی پکارے کہ مجھے کچھ دے دو، عنایت کر دو، ابو بکر صدیق پہلے نمبر۔ حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قریبی لوگوں میں سے ہیں، اور ماہانہ ان کو وظیفہ دیتے ہیں، ان پر عنایت کرتے ہیں۔ اور جب واقعہ افق ہوتا ہے، ام المؤمنین ہماری سب کی اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر تہمت لگی، مشرکین نے لگائی، اور اس خبر کو نشر کیا، اور اس خبر کو پھیلانے میں چند صحابہ بھی آ گئے جن کی زبانیں زد عام ہو گئی، یہ خبر مشہور ہوگی، جن میں یہ صحابی حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب کوئی ہم بات کرتے ہیں ہم بلا سوچے سمجھے کر دیتے ہیں، ہم یہ نہیں جانتے ہمارا یہ جملہ کس قدر اچھا ہے، کیا اللہ کو راضی کرنے والا ہے یا اللہ کے غضب کو لانے والا ہے، کیا اگلا جو انسان ہے اس کو ٹھیس پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے کہ نہیں، ہم نہیں سنتے، ہم صرف اپنی بات سنانے کے عادی ہوتے ہیں، اور یہ بات غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان بعض دفعہ منہ سے ایسا کوئی کلمہ نکالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے، اور اللہ اس کے لیے جہنم کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں، اور بعض دفعہ انسان اپنی زبان سے ایسا اچھا جملہ نکالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ یعنی باتیں جو ہم بلا وجہ بغیر کسی تصرف کے اپنی باتوں کو بغیر لگام کے کرتے ہیں، اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہے۔ ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے کہ ہم ایسی بات نہ کریں جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائیں، جس سے مسلمان کو ٹھیس اور تکلیف پہنچے۔ یہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان جب اپنی زبان سے ایسے کلمات نکالتا ہے جو اللہ کو راضی کر دیں، وہ صدیق کی سیرت کو اپناتا ہے، وہ نبی کی سیرت کو اپناتا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کی سیرت کیا ہے کہ بیٹی پر تہمت ہے، وہ صدیقہ اور مطہرہ ہیں، خود صدیق ہیں۔ کتنا بڑا لقب اور کتنا بڑا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں جب ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کا اعلان کیا کہ جو مشرکین بڑے بڑی تہمتیں، بڑے بڑے سنگین الزام، طرح طرح کی باتیں اور اپنے منہ کھولے ہوئے طرح طرح کی الزام دے رہے ہیں، سارے کے سارے جھوٹے ہیں، مومنوں کی ماں سچی ہے، نبی کی بیوی حق پر ہے، انہوں نے کوئی غلطی نہیں۔ اور ام المومنین جب بھی کسی کو خط لکھتی کسی مسئلے میں تو پہلی بات یہ لکھتی، اللہ کے رسول کی محبوبہ، اور وہ محبوبہ جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ ان پر کوئی الزام نہیں، وہ پاک باز ہیں۔ کتنا بڑا شان اور کتنی بڑی فضیلت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ بات کر رہا تھا کہ مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے بھی کلمات نکل گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب سنے بڑا دکھ ہوا۔ انسان ہونے کے ناطے فطری تقاضا ہے کہ جب آپ کی عزت کے بارے میں کوئی بات کرے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ بندہ بات کرے جس پر آپ خرچ کرتے ہوں تو تکلیف دگنا ہو جاتی ہے۔ کہا، اے مصطح، میں بڑا خرچ کرتا تھا، تجھ سے توقع نہیں تھی کہ میری بیٹی کے بارے میں اس طرح بات کرو گے، میں تجھ پر آج کے بعد کوئی خرچ نہیں کروں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو عطا کرنے والا ہے، جو دینے والا ہے، جو انفاق کرنے والا ہے، جس کا دل دریا ہے، فراخی ہے، کشادگی ہے، جو دینے میں ایک لمحہ تأمل نہیں کرتے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مصطح آپ پر میں خرچ نہیں کروں گا۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی پر وحی نازل ہو جاتی ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، کہ جن پر اللہ نے فضل کیا، اللہ نے عنایتیں کی، اللہ نے انہیں رزق دیا، وہ اولو القربا، وہ اپنے جو قریبی ہیں، والمساکین، جو مساکین ہیں، والمہاجرین، اور جو مہاجر ہیں، ان پر خرچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم خرچ نہیں کریں گے۔ اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ کا سمجھانے کا انداز ہے کہ ابو بکر
صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال دیا، تجھے جاہو جلال دیا، تجھے دنیا کی تمام نعمتیں دی، جائیداد و مال دیا، اب یہ صرف ایک بات کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہو جس کی برات کا اعلان بھی میں کر چکا ہوں کہ اس پر خرچ نہیں کروں گا، کیوں نہیں خرچ کروں؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اللہ نے اسی آیت میں فرمایا کہ اے ابو بکر، اے صحابہ کی جماعت، اے مسلمانوں، درگزر کرو اور جو خرچ کرتے ہو وہ خرچ کرو۔ اور یہ رقیق القلب، یہ بڑے ہمدرد غمگسار حضرت ابو بکر صدیق آیت کو سن رہے ہیں، گھٹنوں پہ اپنا سر دیا ہوا اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے زاروں کی طرح روئے جا رہے ہیں، مستہ کے پاس جاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں آج کے بعد جس طرح خرچ کرتا تھا اس سے زیادہ کر۔ یہ ہے صدیقیت، یہ ہے عطا کرنا، یہ ہے انفاق کرنا، کس لیے؟ ابتغاء وجہ اللہ، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صرف اللہ کا فضل، اللہ کی چاہت، اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق، اللہ سے جزا حاصل کرنے کی تمنا، صرف اس بنیاد پر صدیق خرچ کرنے والے۔ یہ ہے سب سے پہلی چیز، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جو عطا کرتا ہو، جو دیتا ہو، جو دینے میں ایک لمحے کا تأمل نہ کرتا ہو، ایک لمحے کا توقف نہ کرتا ہو کہ میں خرچ کروں گا میرا مال ضائع ہو جائے، میرے مال میں کمی آ جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے مال میں کمی آ رہی، بلکہ اللہ کو جو قرض دے رہے ہو اللہ دگنا بلکہ اس سے بڑھ کر کئی گنا تمہیں دے گا۔ میں یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف، اللہ اس کے آپ کا جو قرض اللہ کو دیتے ہو، اللہ یہ نہیں کہتا آپ نے رشتہ دار کو دیا، اللہ یہ نہیں کہتا آپ نے فقیر کو دیا، اللہ یہ نہیں کہتا آپ نے فلاں محتاج کو دیا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے قرض دیا۔ اور اللہ کو جو قرض دے اللہ اتنا تو نہیں دینے والے، بلکہ اللہ اس سے کئی گنا زیادہ دینے والے ہیں۔ وہ فضل، وہ رحمت، وہ برکت اللہ اس قدر عنایت کرتے ہیں کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ نے مجھے کہاں سے اور کس طریقے سے رزق دیا ہے۔ اور جو صدقہ کرنے والے نیک لوگ ہیں وہ یہ جانتے ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں اللہ ان پر غیبی امداد اور طرح طرح کے طریقوں سے ان کے پاس اس طرح رزق لے کر آتے ہیں کہ ان کی سوچ میں بھی نہیں ہوتا کہ جہاں وہاں سے یہ رزق، وہاں سے یہ مال، وہاں سے یہ منافع، وہاں سے یہ برکت آ جائے گی۔ سب سے پہلی چیز فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، اور دوسری چیز ہے وَاتَّقَى، جو ڈر گیا، جو رب کو ماننا، رب کی عبادت میں سر کو جھکا دیا، جبھی جھک گئی، اللہ کا خوف دل میں بیٹھ گیا، صرف اور صرف کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہیے، بس اللہ کی رضا کس طرح آئے گی؟ حضرت ابوبکر صدیق عملی نمونہ ہمارے سامنے ہے، رستے میں چل رہے حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں، کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے حنظلہ منافق ہو گیا۔ سبحان اللہ، صحابی رسول ہے، صحابہ کے بارے میں قرآن بڑا پڑا، اللہ نے متعدد آیات نازل کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق پوچھتے ہیں کس طرح حنظلہ؟ فرمایا جب ہم اللہ کے حبیب کی مجلس میں ہوتے ہیں، جب اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارا دل ایمان سے لبریز ہوتا ہے، ہم دنیا وما فیہا سے بے خبر ہوتے ہیں، صرف اور صرف ہمیں رب نظر آ رہا ہوتا ہے، رسول نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور جو ہی ہم اللہ کے حبیب سے تھوڑا سا دور ہوتے ہیں، اپنی تجارت میں جاتے ہیں، اہل و عیال میں جاتے ہیں، ہم دنیا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، ہمارے دل میں وہ ایمان نہیں رہتا۔ اس سے یہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا، ایمان کبھی زیادہ اور کبھی کم ہوتا ہے، یہ اصول ہے شریعت کا۔ اور جو یہ کہے کہ ایمان ایک جیسا ہے وہ مومن نہیں۔ ایمان کبھی ہمارا دل کرتا ہے کہ عبادت ایسے کریں جس طرح اولیاء کرتے تھے، کبھی ہم عبادت سے بیزار ہو جاتے، کیوں؟ یہ ہمارے ایمان کا خاصہ ہے۔
کبھی ہمارے دل میں رب کا خوف اس قدر حاوی ہوتا ہے کہ ہم ہر اطاعت بجا لاتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھنے تک نہیں آتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارا ایمان اللہ کے حکم سے کبھی کم اور کبھی زیادہ ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ کی عبادت میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا حکم مانتے ہیں، تب ہمارا دل بڑا ایمان سے لبریز ہوتا ہے۔ جو ہی ہم گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں وہ ایمان کم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہی تو ارشاد فرمایا تھا، مومن جب چوری کرتا ہے، مسلمان جب چوری کرتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، جب زنا کرتا ہے مومن ہوتا ہے، جب کوئی غلط کام کرتا ہے تب بھی مومن ہوتا ہے۔ مومن سے مراد اس کے دل میں ایمان تو ہوتا ہے۔ گناہ کرتا ہے، ایمان دل سے نکل کر یہاں تیرتا ہے، اوپر چکر لگاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو واپس آ جاتا ہے، نہ توبہ کرے ایمان اس سے کم دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھایا۔ تو ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت حنظلہ کی بات سنی، صدیق اکبر نے پریشان ہو گئے، کہنے لگے حنظلہ آپ نے یہ جو بات کی اسی طرح اسی کے مثل میرے اندر محسوس ہوتی ہے کہ میں بھی ایسا ہی، منافق تو میں بھی ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہم اللہ کے نبی کے پاس پہنچتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی حنظلہ اس طرح کہہ رہے ہیں اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم منافق ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے صحابہ، میرے جانثاروں، مجھ پر جان مال قربان کرنے والوں، سنو، جس طرح میری مجلس میں بیٹھے ہوئے تم ایمان رکھتے ہو، تمہارا دل عبادت سے لبریز ہوتا ہے، اگر اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے، اہل و عیال میں رہتے ہوئے، تجارت میں رہتے ہوئے تم اپنے ایمان سے، اپنے دل کو ایمان سے بھر لو، فرشتے تمہارے رستوں میں، تمہارے بستروں میں، تمہارے گھروں میں سلام کرنے کے لیے اترے۔ یہ تو ایمان کی کمی اور زیادتی ہے۔ کس قدر تقوی ہے، کس قدر پرہیزگاری ہے۔ صحابی نے بات کی، فوراً یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے میں بھی اس طرح ہو گیا ہوں، میرے دل میں رب کے ڈر کی کمی ہو گئی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد ہم حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بیٹھے ہوئے، کھانا لایا گیا، پیش کیا گیا، طرح طرح کے لوازمات شامل ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا، رونے لگے، اتنا روئے داڑھی آنسو سے تر ہو گئی۔ جب بھی ہم کسی نبی کے بارے میں یا صحابی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو داڑھی کا لازماً تذکرہ آتا ہے۔ انبیاء کی بھی داڑھی تھی، صحابہ کی بھی داڑھی تھی۔ مسلمانیت کو ثابت کرنا چاہتے ہو تو اپنے چہروں پہ یہ سنت کو لاؤ۔ اس سے انسان بدنما نہیں ہوتا بلکہ خوشنما ہوتا ہے۔ انسان جب چہرے پر سنت کو سجائے ہوئے مسلمان بھائی کو ملتا ہے تو اس کا دل میں ٹھنڈک ہوتی ہے کہ میرا بھائی ملا ہے اس خوشنمائی کے ساتھ، اس قدر مسکراہٹ اور تبسم کے ساتھ۔ داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی۔ پوچھا گیا، اللہ کے نبی کے ساتھی آپ اس طرح کیوں روتے؟ کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ فرمانے لگے، میں اللہ کے نبی کے پاس تھا تو اللہ کے نبی کو میں نے دیکھا کہ اپنے ہاتھ مبارک سے کسی چیز کو جھٹک رہے، دور کر رہے۔ میں نے پوچھا، اللہ کے نبی مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، آپ کس چیز کو دور کر رہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو دنیا ہے نا، دنیا، یہ جو فتنہ ہے، یہ جو آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے، یہ مجھ سے چمٹ رہی، میرے پاس آ رہی، میں اس کو دور کر لوں کہ دنیا مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو آخرت چاہیے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اے لوگو تم یہ سمجھتے ہو زندگی کو فوقیت دیتے ہو، دنیا کو فوقیت دیتے ہو، دنیا کو بہتر سمجھتے ہو، دنیا کو اپنا عارضی نہیں بلکہ حتمی ٹھکانہ بنا کے بیٹھے ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، جو آخرت ہے وہ بہتر ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، حتمی ہے، اس سے دور جا چکے۔ دنیا کو کیا سمجھتے ہو؟ آخرت کی طرف آؤ۔
اللہ کے نبی نے جب یہ ارشاد فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ ہم دنیا میں گم ہو کر رہ گئے، دنیا کے لوازمات میں ڈوب گئے، دنیا کی آسائشیں حاصل کر چکے، مادی سکون لینے کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں، ہم آخرت کو بھولے ہوئے۔ یہ ہے اللہ کا ڈر، یہ ہے تقوی، یہ ہے پرہیزگاری، یہ ہے وہ سیرت ابوبکر صدیق کی رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں، اللہ کے نبی کے دوست ہیں، سب سے زیادہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے والے ابوبکر صدیق ہیں۔ نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد جو 23 سال عرصہ ہے، 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ میں، حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہیں۔ ہر غزوے میں، ہر امتحان میں، ہر جگہ میں، جب بھی آپ تاریخ پڑھو گے، جب بھی آپ سیرت کو اٹھاؤ گے، آپ دیکھو گے کہ حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں۔ اور جو اللہ کے نبی کا ساتھی ہو، اس کے اندر تقوی کیسے نہ ہو، اس کے اندر پرہیزگاری کیسے نہ ہو، وہ کیسے اپنے رب سے نہ ڈرے، وہ کیسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے، وہ تو ہمہ وقت عبادت اور ریاضت میں رہے۔ یہ ہے تقوی۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، جو اللہ سے ڈر گیا، اللہ کو مان لیا، اللہ کے پیچھے چل پڑا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق اکثر کہا کرتے تھے کہ کاش کہ میں ایک درخت ہوتا، یا لیتو شجرۃ، کاش میں ایک درخت ہوتا، تعاذتم توکل، کہ اس کو اکھاڑا جاتا، اس کو کھایا جاتا، اس کو بکھیر دیا جاتا، اس کو جلا دیا جاتا، اس کو ختم کر دیا جاتا۔ رب کا ڈر تھا کہ رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ آج کسی بھی مسلمان کو پوچھے، کھڑا کرے کہ تجھے یاد بھی ہے کہ رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کو یاد بھی نہیں ہے۔ آخرت بھولی ہوئی ہے۔ وہ آخرت تو دور کی بات، اسے تو یہ بھی یاد نہیں میں نے کب مرنا ہے، آج نہیں تو کل گیا، کل نہیں تو پرسوں گیا۔ یہ کوئی عمریں ہیں؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، بڑی بڑی عمریں پانے والے، بڑے بڑے زمانے جینے والے اس دنیا سے چلے گئے، ہم کیا چیز؟ یہ ہے التقا، تقوی اور پرہیزگاری۔ آخری چیز جو صدیقیت کا درجہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ ہے تصدیق بالحسنی، اچھے طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننا، اس کی تصدیق کرنا۔ اللہ کے نبی نے جب خفیہ تبلیغ کی دار ارقم میں پہلے 3 سال، حضرت ابوبکر صدیق مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، عورتوں میں حضرت خدیجہ اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہم، یہ ایمان لائے تھے۔ دار ارقم میں جب اللہ کے نبی نے تبلیغ کی، ابوبکر صدیق مشرکین مکہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ خَطَبَ خَطِيبًا، سب سے پہلے اسلام کے خطیب جو بنے وہ حضرت ابوبکر صدیق بنے۔ سب سے پہلے کہا أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اس بندے سے لڑتے ہو، اس آدمی سے جھگڑا کرتے ہو، اس کو قتل کرنے تک جاتے ہو جو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، پھر توحید آ۔ اسلام کا سب سے پہلا درس اور آخری سبق یہی توحید بنتی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اسلام پر جیو، لا الہ الا اللہ پر، اور جب موت آئے تو تب بھی لا الہ الا اللہ بنیاد اور تفسیر ہو آپ کی۔ مشرکین مکہ پل پڑے، مارا، زد و کوب کیا، اتنا مارا بے ہوش ہو گئے، گھر لے جایا گیا۔ ہوش آئی تو پہلی بات یہ کہی این رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی کہاں ہیں، اللہ کے رسول کہاں ہیں۔ محبت اس قدر اپنے دوست کی، اپنے ساتھی کی، اپنے نبی کی، اپنی فکر نہیں۔ مار کھائی توحید کے لیے، مار کھائی اللہ کے رسول کے لیے، زخمی ہے لیکن خیال کس کا؟ اپنے نبی کا، اپنے دوست کا، اپنے صاحب کا۔ وہ جو صاحب کبھی آپ کو غار میں آپ کا ساتھی بنے تو کبھی حوضے کوثر پر اس کا ساتھ۔ بتایا گیا اللہ کے نبی خیریت سے ہیں، کہا نہیں، جب تک مجھے اللہ کے رسول سے ملوایا نہ جائے چین سے نہیں بیٹھوں۔ زخمی ہیں، چل نہیں سکتے، گھسیٹتے ہوئے دار ارقم میں پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی کو دیکھتے ہیں،
خوشی سے آنسو نکالتے ہیں، کہتے ہیں اب میں ٹھیک ہوں۔ یہ ہے تصدیق کرنا۔ ہم نے تو کوئی مارے نہیں کھائیں، ہمیں تو بیٹھے بٹھائے دین مل گیا، شریعت ہمارے پاس تحریر کی ہوئی آ گئی۔ ذرا غور کریں ان پر جنہوں نے مارے کھائیں، جنہوں نے تکلیفیں برداشت کی، جنہوں نے جان بھی دی، مال بھی دیا، اولاد بھی دی، عزتیں بھی گنوائیں، جنہوں نے رہتے ہوئے دنیا میں اپنی ایک چیز بھی ایسی نہ چھوڑی جو اللہ کی راہ میں قربان نہ کی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا آپ اکثر خطبہ سے سنتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا مال لے کر آؤ، چاہیے، ضرورت ہے غزوے کے لیے، تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نکلے وہاں سے۔ حضرت عمر فاروق کے ذہن میں یہ ہے کہ آج تو حضرت ابوبکر صدیق پر سبقت لے جاؤں گا، آج تو میری نیکی زیادہ ہو جائے گی۔ گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے، بڑے خوش بیٹھے۔ حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں، گھر کا سارا سامان اٹھائے ہوئے اللہ کے نبی کے قدم مبارک میں ڈھیر کر دیتے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ابوبکر گھر کچھ چھوڑ کر آئے ہو کہ نہیں، کچھ مال گھر بھی رکھا کہ نہیں؟ کہا نہیں اللہ کے رسول۔ فرمایا کیا رکھ کر؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت رکھا۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے تصدیق بالحسنہ۔ تصدیق کر دی لیکن اچھے طریقے سے کی، رسوائی نہیں دی، بدنامی کا داغ لگنے نہیں دیا، کسی موقع پر وہ کہتے ہیں نا کمر لگنے نہیں دی۔ ہر موقع پر نبی کی تصدیق کرنے والے، ہر موقع پر نبی کا ساتھ دینے والے، وہ غزوہ ہو، وہ عام حالات ہوں، وہ نبی کا دفاع کرنا ہو، سب سے بڑھ کر آگے کوئی ہے تو وہ ابوبکر صدیق ہے۔ وہ محافظ رسول بھی ہے، وہ صدیق رسول بھی ہے، وہ نبی کا دوست بھی ہے، ساتھی ہے، وہ نبی کا مصاحب رسول بھی ہے، وہ نبی کا سسر بھی ہے، وہ نبی کو دنیا جہاں میں عزت دینے والا بھی ہے۔ جب قرآن کی آیت آتی ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو، حضرت ابوبکر صدیق اتنی دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں کہ سرگوشی بھی اونچی لگی۔ الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس آواز کو پست رکھو، نیچا رکھو۔ مجھے واقعہ یاد آ گیا، ہمارے پاکستانی جاتے ہیں روزہ رسول پر تو وہاں شور کرتے ہیں، وہاں نعرے لگاتے ہیں، اللہ کے بندو، اللہ کا نبی، اللہ کے بندو وہ رسول، ہمارے دل و جان، ہمارے آنکھوں کا سرتاج، جس کے سامنے صحابہ کو اونچی آواز میں بولنے کی اجازت نہیں اور تم بدتمیزی کی انتہا تک پہنچے ہوئے نعرے لگاتے۔ اللہ کے رسول کا ادب سیکھو، اللہ کے رسول کا حیا سیکھو، اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہو درود پڑھو، اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہو سلام بھیجو، تاکہ اللہ کے نبی کے پاس فرشتے جب لے کر جائیں تو تمہارا نام جائے کہ اللہ کے نبی تمہارا فلاں ابن فلاں امتی آپ پر درود بھیج رہا ہے۔ یہ ہے اصل عبادت، یہ ہے اصل ادب، یہ ہے اصل شرم، یہ ہے اصل حیا جو ہمارا دین، ہمارا رب، ہمارا رسول ہمیں سکھاتے ہیں۔ اور آج کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کون ابو بکر؟ اول کیسے ہو گئے؟ افضل کیسے ہو گئے؟ کس طرح انہوں نے فضیلت حاصل کر لی؟ اللہ کے بندو، فضیلت دیتا ہے میرا رب، اکرام دیتا ہے میرا رسول۔ اللہ کے نبی مرض الموت میں ہیں، آخری ایام چل رہے ہیں، اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ موت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، قرآن استعمال کرتا ہے انک میت فانہم میتون، آپ بھی فوت ہونے والے، مرنے والے، یہ بھی سب مرنے والے۔ افایمات، قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ فوت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، میری بات نہیں، میرا انداز نہیں، میرا تکلم نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام کہتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے کہ موت کا لفظ اللہ کے نبی کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی مرض الموت میں ہے، آخری ایام ہے۔ کون یاد آیا؟ صحابہ کرام جماعت کے لیے کھڑے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ذرا ابو بکر کو پیغام دو کہ میرے مصلی امامت پر کھڑا ہو کر مسلمانوں کو نماز پڑھائے۔ اس ابو بکر کے بارے میں تان و تشریح کرتے ہو، اس ابو بکر کے بارے میں باتیں کرتے ہو جس کو اللہ کا قرآن عزت دیتا ہے وَسَيُجَنِّبُهَا الْأَتْقَى،
جس کو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، جس کتاب میں، جس قرآن میں اس صحابہ کے بارے میں بات آتی ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء، جس قرآن میں یہ آتا ہے للفقراء، جس قرآن میں آتا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جس قرآن میں آتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دو غار میں تھے، کون؟ ایک اللہ کا رسول اور ایک اللہ کے رسول کا دوست، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب نبی اپنے ساتھی کو کہتے ہیں گھبرانا نہیں، رب ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہیں صدیق۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں ایک نہیں، دو نہیں، کئی دن تک حضرت ابوبکر صدیق نے نماز پڑھائی۔ اور عالی شان گھرانہ کتنا ہے، اللہ نے اس خاندان کو اس قدر عزت اور اکرام دیا جو شاید ہی کسی اور کے حصے میں آیا ہو۔ باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، بیٹے کا بیٹا بھی صحابی، اور بیٹے کے بیٹے کا بیٹا بھی صحابی۔ والد حضرت عثمان ابو قحافہ بھی صحابی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی صحابی ہیں، حضرت عبد الرحمن آپ کے بیٹے بھی صحابی ہیں، اور عبد الرحمن کا بیٹا محمد بھی صحابی ہے۔ اتنی فضیلت والا گھرانہ، اتنی شان والا گھرانہ، اور یہی نہیں، آپ کی والدہ بھی صحابیہ، آپ کی بیوی بھی صحابیہ، اور آپ کی اولاد بھی صحابیہ، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کے ساتھ آپ کی بہن حضرت اسماء بھی صحابی، اور آپ کی اولاد بھی صحابی۔ اور صحابہ کے بارے میں، تان و تشنیع کے بارے میں اللہ کے نبی نے منع کیا، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، کہ تم میرے صحابہ کے بارے میں بری بات کبھی نہ کرنا، اگر تم میں سے کوئی آج اٹھے احد پہاڑ کو لے، سونے کا بنا ہو، وہ خرچ کر دے اور کہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، لو ان احدکم انفق مثل احد ما بلغ احدہم ولا ما احد مد احدہم ولا نصیفا، میرے صحابہ نے ایک ہاتھ، ایک مٹھی جو یا آدھی مٹھ اگر اللہ کی راہ میں قربان کر دی، وہ تمہارے احد پہاڑ سونے سے زیادہ افضل ہے۔ یہ ہیں صحابہ، جن صحابہ کے بارے میں کھلے عام دشنام ترازی ہوتی ہے، کھلے عام باتیں کسی جاتی ہیں، تانے دیے جاتے ہیں، ابو بکر کی افضلیت کو للکارا جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، اس انسان کو اللہ نے فضیلت دی، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول نے بنایا۔ مصلی امامت پر کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ کے رسول کے حکم پر کھڑے ہوئے ہیں، خلیفہ بنے ہیں تو اللہ کے نبی کی وہ بات۔ ایک عورت سوال کرنے آتی ہے، پوچھتی ہے، مسئلہ ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی مصروف ہیں، کہتے ہیں فلاں وقت آنا، کہا اگر آپ اس وقت نہ ہوئے، یعنی اس دنیا سے چلے گئے، تو میں کس سے پوچھوں؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے پوچھنا۔ یہ ہیں اشارے، یہ ہیں خلافت کی باتیں، یہ ہیں کہ میرے بعد سب سے افضل مقام اگر رکھنے والے ہیں تو وہ ابو بکر ہے۔ جس انسان کی اتنی عزت اور اکرام اللہ نے قرآن میں اور اللہ کے حبیب نے اپنی زبان مقدس سے بیان کی ہو، صحابہ اکرام کا اجماع ہو، کوئی بھی صحابی بڑھ کر اللہ کے اس ولی کے آگے نہ چلے۔ ابو درداء کہتے ہیں میں ایک دفعہ چل رہا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق کے آگے چلنے لگا، آپ نے فرمایا نہیں، اس انسان کے آگے کیسے چل رہے ہو، اس کی عزت اور اکرام کرو۔ عمر ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حبیب کہتے ہیں عمر میرے اس ساتھی کو تو چھوڑ دو، ابو بکر صدیق واسانی بنفسہ ومالہ، جس نے ہر لمحہ میری مدد کی، اپنے مال سے بھی، اپنی جان میں سے، اس کو اذیت کیوں دیتے ہو، تکلیف میں کیوں ڈالتے ہو؟ اور کبھی فرمایا ما نفعنی مال احد قط، کسی کے مال نے مجھے کوئی نفع نہیں دیا الا مگر ابو بکر صدیق کا مال، جس نے ہر لمحہ مجھے فائدہ دیا۔ یہ ہے سیرت صدیق، یہ ہے شان صدیق۔
ہمارے لیے سبق جو ہے میرے اور آپ کے لیے وہ یہ ہے، ان صحابہ کی سیرت کو پڑھے۔ قرآن حکیم کے مطالعہ کے بعد اولیاء کی سیرت کو پڑھنا ایمان کو تازہ کرتا ہے، اولیاء کی سیرت کو پڑھنا ایمان میں زیادتی کرتا ہے، اولیاء کی سیرت کو پڑھنا، صحابہ کی سیرت کو پڑھنا آپ کو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے۔ اولیاء کی سیرت کو پڑھ کر آپ ان کے نمونہ کو، اسوہ حسنہ کو اپناتے ہیں۔ میری آپ سے التماس ہے، سب سے پہلے اپنے نفس، اپنی جان پر، پھر آپ پر خدا را ان کی سیرت کو پڑھے، ان پر عمل کرے، تاکہ ہم بھی کچھ نہ کچھ ان کی سیرت کو اپنا کر کل قیامت والے دن جب اللہ کے نبی کی شفاعت حاصل کرنے جائیں تو کم از کم ہمارے چہرے، ہمارا معیار، ہمارے اعمال اتنے ہوں کہ اللہ کے حبیب کہے کہ انہوں نے میری اطاعت کی اور میرے صحابہ کی بات کو بھی مانا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔